بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک عاشق رسول رہتا تھا، اور یہ ایک ایسا عاشق تھا جس کا نام تک کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس عاشق کا پتہ ہی جب چلا جب اس کی وفات ہوئی۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے تبوک کے میدان میں تشریف لے گئے تھے، اور پیچھے مدینہ منورہ میں اس عاشق رسول کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عاشق کے وصال کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے الفاظ میں یہ فرمایا کہ اے کاش میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہوتا تو میں خود اس کا جنازہ پڑھاتا۔ یہاں پہ 1 منٹ کے لیے آپ رک جائیں اور اس بات کا اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ جس انسان کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اور کس انداز میں اس شخص سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس خواہش کا اظہار ہوا کہ اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ میرے محبوب کو کہہ دو کہ آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، ہم اس پوری کی پوری زمین کو ہی سمیٹ دیتے ہیں اور جنازہ لا کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ جنازہ پڑھائیں۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا کہ کس طرح زمین سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی، اور کس طرح اس عاشق رسول کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، اور پھر اس کے بعد اس عاشق کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں پیش کر دیا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازے کا اعلان فرمایا تو اصحاب رسول تمام اکٹھے ہو گئے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جنازے کی جو پہلی 6 صفیں تھی، ان صفوں کے اندر نورانی شکلوں والے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر صحابہ کرام بڑے حیران تھے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون انسان ہے کہ جس کے جنازے پر اتنا نور آ رہا ہے۔ خیر، صحابہ کرام اس شخص کا جنازہ پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہم سب نے ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھا کہ آسمان سے نور ہی نور نازل ہو رہا تھا، اور جنازہ پڑھنے کے لیے عجیب سی نورانی شکلوں والے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اس شخص کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 6 لاکھ فرشتے آئے ہوئے تھے، اور جو جنازے کی پہلی 6 صفیں تھیں، ان صفوں میں وہی لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیرانگی کی انتہا نہیں تھی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ اس کے لیے آسمان سے نور فرشتے آئے ہوئے تھے، اس بندے میں ایسا کیا کمال ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ سورہ اخلاص کو خلوص دل کے ساتھ پڑھتا تھا، رات کو بھی پڑھتا تھا، صبح بھی اور شام کو بھی پڑھتا تھا، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی سورہ اخلاص کو ہی پڑھتا تھا۔ گویا کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا عاشق تھا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو، میں مصطفیٰ اس کا عاشق ہوں۔ دوستو، بزرگوں، میری مائی بہنیں، جو بھی مجھے سن رہی ہیں، ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ہم انسانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ بس صرف ہم انسان اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہمیں اس کلام الہی سے فائدہ اٹھانا نہیں آتا، کیونکہ ہمارا اعتقاد نہیں ہے۔ اس لیے اگر کبھی ہم بے دلی سے پڑھ بھی لیتے ہیں تو وہ ایسا اثر نہیں کرتا کہ جس کا وہ مجاز ہے۔ سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہا گیا ہے۔ یہ سورہ اخلاص، اس کے اندر 4 آیتیں ہیں، اور یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر کل کلمات کی تعداد 15 ہے، اور حروف کی تعداد 47 ہے۔ یہ سورت لفظ کل سے شروع ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ فرما دیجئے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود کفار سے مخاطب ہو کر فرمایا، لیکن اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے۔ جہاں اس کل کے بہت سارے مطالب ہیں، وہیں پر سالکین نے اس الفاظ سے یہ مطلب بھی لیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری انسانیت کو کہا ہے
کہ آپ کہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے اور یہ سب سے بڑا معجزہ بھی ہے کہ ہم ابھی تک یہ سورت پڑھتے آ رہے ہیں اور بزرگان دین نے اس کا وظیفہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے کا اثر اتنا ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کے مرشد نے آپ سے سورہ اخلاص پڑھنے کی تاکید کی، اور جس وقت خواجہ خواجگان اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تو آپ کے مرشد نے آپ کو سورہ اخلاص پڑھائی اور پڑھانے کے بعد فرمایا کہ آپ نیچے کی طرف نگاہ ڈالو۔ خواجہ خواجگان فرماتے ہیں کہ جب میں نے نیچے کی طرف نگاہ ڈالی تو میری نگاہ حد درجہ وسیع ہو گئی اور زمین کے سارے خزانے میرے سامنے واضح ہو گئے۔ پھر مرشد نے خواجہ خواجگان کو کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، تو جب میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو میری نگاہ عرش اولا تک چلی گئی۔ صرف یہی نہیں، حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی وظیفہ تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی وظیفہ تھا، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی وظیفہ تھا، اس کے بعد حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی وظیفہ تھا۔ ایسے سمجھیں یہ ان کا اسم اعظم تھا۔ تو اس سورت کو عام سورت سمجھنا چھوڑ دو اور اس سورت کو دل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سورت کا عامل بن جائے اور عامل بننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جائے، تو میں آپ کو آج ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے اگر اس سورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سوچنے سے پہلے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ عزت، دولت، شہرت یہ آپ کے قدموں میں آ گرے گی۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ سورہ اخلاص کی ایک تسبیح روزانہ لازمی کرنی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کے فوائد جلد از جلد ملنا شروع ہو جائیں تو آپ 10 تسبیح روزانہ کریں اور 41 دن تک یہ 10 تسبیح کریں، اور اگر آپ جلد از جلد اس سورت کے عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ مزید 41 دن تک اس کی تسبیح کریں اور پھر مزید 41 دن تک اس کی تسبیح کریں۔ صرف 3 مرتبہ 41 دن تک اس سورت کی تسبیح کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ اس سورت کے مکمل عامل بن جائیں گے، اور اس سورت کے جو موکلات ہیں وہ آپ کی سوچ کے تابع ہو جائیں گے۔ جیسے ہی آپ کچھ سوچیں گے ویسے ہی انشاءاللہ آپ کا کام بنتا جائے گا۔ اور اگر آپ صرف دولت پانے کے لیے اس سورت کی تسبیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف 1 مرتبہ 41 دن تک اس کی تسبیح کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ 3-4 دن گزرنے کے بعد ہی آپ کے سامنے اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے کرشمے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ کوشش کریں اس مبارک عمل کو اپنے عزیز و اقارب کو بھی لازمی بتائیں تاکہ ان کے پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔